السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے بارے میں ایک بہت خوبصورت سی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ حدیث صحیح ابن ماجہ، نسائی اور ترمذی میں موجود ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ دعا عبادت کی روح ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی جو سب سے پہلی عبادت سکھلائی گئی وہ دعا ہی تھی۔ آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم پر پورا نہ اتر سکے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص رحمت اور نظر کرم فرمائی، اور اس کے لیے انہیں ایک دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ہے۔ تمام عبادتوں میں سے اگر ہم دیکھیں تو دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی دن مقرر ہے، نہ وقت مقرر ہے، نہ کوئی لمحہ یا گھڑی مقرر ہے، بلکہ دعا ہر لمحہ اور ہر گھڑی مانگنے کی اجازت ہے۔ اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ اور گھڑی ایسی نہیں ہے جو دعا سے خالی گزری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں بہت ساری دعائیں شامل تھیں، جن میں سونے جاگنے کی دعا، اچھا یا برا خواب دیکھنے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، کھانا کھانے، پانی پینے، میزبان کے حق میں دعا، کفار مجلس کی دعا، توبہ کی دعا، پناہ مانگنے کی دعا۔ یعنی ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے معمولات تھے ان میں ہمیں دعا ملتی ہے۔ اور اگر ہم نماز میں دیکھیں تو جب سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم اپنے لیے دعا ہی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو دعا ایسی عبادت ہے جو روح ہے عبادات کی۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب اسے دنیاوی سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، امیدیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور ظاہری اسباب ناکام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایسے عالم میں انسان تنہائی، بے بسی اور بے کسی کا عالم محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے رب سے فریاد کرتا ہے، اپنے رب کے پاس اپنے دکھ سکھ اور مصائب و آلام کی داستان بیان کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو انسان کو پھر بے قراری میں قرار عطا کرتا ہے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جب دعا مانگیں تو ہماری دعا مختصر اور جامع ہو۔